الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ محبت کا سخت ترین وظیفہ، اور یہ وظیفہ صرف ایک رات کا وظیفہ ہے، اور الحمدللہ انتہا درجہ مجرب شدہ عمل ہے، انتہا درجہ۔ کوشش فرمائیں کہ اس کو صرف جائز مقصد کے لیے کرنا ہے، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں، اور نہ ہی ناجائز کے لیے کوئی وظائف اثر کرتے ہیں، اور نہ ہی ناجائز کے لیے کوئی وظیفے ہوتے ہیں۔ صرف جائز مقصد ہونا چاہیے، بس جائز مقصد کے لیے کریں، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز پھر ایک آپ کرشمہ دیکھیں گے جو آپ کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ جائز مقصد سے مراد آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، شادی نہیں ہو رہی، یا پھر کہیں جگہ پہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، رشتہ نہیں ہوتا، یا پھر رشتے کے لیے پلے مانتے نہیں ہیں، لڑکی والے نہیں مانتے یا لڑکے والے نہیں مانتے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے نہیں مانے جاتے، یا کوئی اور معاملات، یا پھر معاملات آ جاتے ہیں جی کاسٹ کا مسئلہ ہے، یہ ان کی کاسٹ ہے اور یہ ہماری کاسٹ ہے، کاسٹ الگ الگ ہے، اس لیے جناب رشتہ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ تو ایک دنیاوی معاملات ہیں، کاسٹ کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ فلاں کاسٹ ہو فلاں کاسٹ ہو تو نکاح نہیں ہوتا، فلاں کاسٹ ہو تو نکاح ہو جاتا ہے، یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن آج کا وظیفہ اگر آپ ان معاملات کے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں نا، تو انشاءاللہ العزیز ایک کرشمہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز، بشرطے کہ جائز مقصد ہو، ناجائز کے لیے بالکل نہ ہو، اور کرنا بھی ان شرائط کے ساتھ ہے جو شرائط میں بتا رہا ہوں۔ اگر ان بغیر شرائط کے آپ کریں گے تو پھر رجت کا معاملہ بن جائے گا۔ جب رجت کا معاملہ بن گیا تو پھر آپ سوچتے رہ جائیں گے پتہ نہیں یار وظائف اثر کیوں نہیں کرتے۔ حالانکہ رجت ہوتی ہی ایسے ہی ہے کہ آپ نے یوٹیوب سے وظیفہ اٹھا کر کرنا شروع کر دیا، یا پھر گوگل سے اٹھا کر کرنا شروع کر دیا، یا پھر کسی ایسے آدمی کا وظیفہ کر ڈالا جو خود کامل نہیں ہے، تو پھر ان معاملات سے رجت ہو جاتی ہے، اور جب رجت ہو جاتی ہے پھر آپ لاکھوں وظیفے بھی کرتے رہنا، کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کرے گا، کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ آپ محبت کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، وظیفہ الٹا اثر کرے گا، رزق کے لیے وظیفہ کریں گے، وظیفہ الٹا اثر کرے گا۔ یعنی جو بھی معاملات ہیں، جس مقصد کے لیے بھی آپ وظیفہ کریں گے تو وظیفہ الٹا اثر کرتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں یار یوٹیوب کے وظائف ہی فیک ہوتے ہیں۔ نہیں، الحمدللہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ہے، الحمدللہ۔ لیکن کوشش فرمائیں شرائط پر عمل لازمی کیا کریں۔ آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشیاء ضروری ہے۔ دوستو نماز کی پابندی لازمی کیا کریں، لازمی۔ نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کے برتن کے اندر بھی کھانا نہیں کھانا چاہیے، اس کی اتنی نحوستیں پھیل جاتی ہیں۔ نماز گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی گناہ معاف ہوتے ہیں نماز سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا میرے پیارے صحابہ مجھے بتائیں، کسی کے گھر کے آگے نہر ہو اور وہ آدمی 5 وقت نہر میں نہاتا ہے، کیا اس کے جسم پر گناہوں کی میل رہے گی؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہی مثال ہے نمازی کی، جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو اس کے کاندھوں پر بھی گناہوں کی میل نہیں رہتی۔ دوستو کوشش فرمائیں نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشیاء ضروری ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ نماز جو ہے نا یہ گناہوں کے مٹ جانے کا سبب بنتی ہے، یعنی مغفرت کا سبب بنتی ہے نماز۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا، حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ایک نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔
کوشش فرمائیں نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشیاء ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار گناہوں سے پختہ توبہ کریں، اور گناہوں سے توبہ کرنے کے ویسے بھی بڑے فائدے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گناہوں سے توبہ کرتا ہے، صدق دل سے توبہ کرے، مولا کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو صدق دل سے توبہ کرتا ہے، مولا کریم اس کے دل کو سکون عطا فرما دیتا ہے۔ جو صدق دل سے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، مولا کریم اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ جو صدق دل سے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، مولا کریم اس کو سب سے بڑا انعام یہ عطا فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا التائب و حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھ لیتا ہے۔ دوستو تھوڑا سا سوچو، جس کو اللہ اپنا دوست رکھ لے تو پھر دنیا کی کیا چیز ہے جو اس سے دور اور بعید ہو جاتی ہے اور مشکل ہو جاتی ہے۔ کوشش فرمائیں یار گناہوں سے پختہ توبہ کریں۔ بزرگ فرماتے ہیں زندگی 3 سانس کا نام ہے، ایک لے لیا، دوسرا لے رہے ہیں، اور تیسرے کا پتہ بھی نہیں لے سکتے ہیں، نہیں لے سکتی، اتنی مختصر زندگی ہے۔ کوشش فرمائیں یار اس مختصر زندگی کو دین کے مطابق گزاریں۔ جو لوگ دین کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، دین کے ساتھ پیار رکھتے ہیں، دین کے ساتھ الفت رکھتے ہیں، مولا کریم ان کی دنیا آخرت سنوار دیتا ہے۔ یار کوشش تو فرمائیں، دین کے راستے پر چلنے کی کوشش تو فرمائیں، انشاءاللہ مشکلات خود بخود حل ہوتی نظر آئیں گی آپ کو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ لازمی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے، مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جو دنیا اور آخرت انسان کی سنوار دیتی ہے۔ جس آدمی نے دنیا میں رہ کر قرآن کو نہیں چھوڑا نا، تو قرآن قبر کے اندر بھی اس کو نہیں چھوڑے گا۔ دوستو کوشش فرمائیں قرآن کے ساتھ محبت رکھیں، قرآن کے ساتھ الفت رکھیں۔ جو دین کے والے لوگ ہوتے ہیں، دین والے لوگوں کے ساتھ محبت رکھا کریں، خصوصاً دین کے طالب علم جو ہیں۔ حدیث پاک میں آتے ہیں جس نے دین کے طالب علم پر 1 روپیہ خرچ کیا، مولا کریم احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوشش فرمایا کریں، دین کے طالب علموں کے ساتھ محبت رکھا کریں، دین کے ساتھ محبت رکھیں، یہ آپ کی آخرت کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور چوتھی شرط، اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے تھوڑا بہت صدقہ لازمی کریں، جتنا ہو سکتا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ لاکھوں روپے ہوں، بلکہ 5 روپے ہوں، لیکن اخلاص سے نیت سے ہوں۔ ساتھ کہیں غریب یتیم مسکین ہیں ان پہ خرچ کر دیں، یا پھر مسجد کوئی زیر تعمیر ہے مسجد پر خرچ کر دیں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ خرچ کرتا ہے، مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ دوستو کوشش فرمائیں، یہ کوئی مشکل شرائط نہیں ہے کہ آپ اس پر عمل نہ کر سکیں۔ انشاءاللہ العزیز ان شرائط پر عمل کر کے آپ صرف 1 رات اس وظیفے کو کر لیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ صبح آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن ان شرائط کے ساتھ آپ نے اس کو کرنا ہے جو شرائط میں بتا رہا ہوں۔ اور وظیفہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، جب نماز عشاء پڑھیں، نماز عشاء پڑھ لینے کے بعد سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھ کر پھر جناب علی آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک اور آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ دل دماغ ضمیر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا لینا ہے، اور جس شخص کو آپ اپنا بنانا چاہتے ہیں نا، جائز مقصد کے لیے کرنا، ناجائز کے لیے بالکل نہ کرنا۔ جس شخص کو آپ اپنا بنانا چاہتے ہیں، یا رشتے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا پسند کی شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں،
اس کا تصور کر کے، یا جو لوگ نہیں مان رہے ان لوگوں کا تصور کر کے صرف 1000 مرتبہ آپ آیت مبارکہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انشاءاللہ العزیز اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھیں اور 1000 مرتبہ پڑھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں صبح آپ اس کا نتیجہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔